خواتین و حضرات، آؤ سیکھیں لرننگ کے حوالے سے جو ہمارے دوستوں کے ساتھ کانورسیشن کا سلسلہ ہے، مجھے تو بہت لطف آتا ہے ان سے بات کر کے، اور ہر بار جب ان سے بات ہوتی ہے اس موضوع پر تو کوئی ایک نیا اینگل، کوئی نئی جہت سامنے آتی ہے۔ اور پچھلی گفتگو میں ہم نے جبر کے حوالے سے، اور جب جبر کو آپ محبت سے ریپلیس کر دیتے ہیں اور اس سے جو جڑت پیدا ہوتی ہے اور لرننگ پروسیس انہینس ہوتا ہے، دونوں کا کانٹراسٹ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج کی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ کیا ایسے لرننگ کے پروسیس کو ڈسیلریٹ کرنے والے، obstruct کرنے والے، زہر گھولنے والے طریقہ کار ہیں جو کہ رائج الوقت ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ سکہ رائج الوقت ہے۔ یعنی ہمارے جو استاد ہیں بہت سارے، سب تو نہیں کہنا چاہیے، بہت سارے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکچولی سکھانے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے، اور اس کے لیے مثال کیا دیتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسے ہی سیکھا تھا۔ تو اب ان کے بارے میں ذرا سی آج گفتگو ہم اپنے دونوں ہی ایکسپرٹس دوستوں سے کرتے ہیں، اور پھر چونکہ یہ ایک پریکٹیکل ریلیشن شپ ہے جس میں کہ سکھانے والا اور سیکھنے والا اس انداز کی ایک پریکٹس میں وہ لے کر آئے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، کہ جس میں شاگرد اور استاد کے باہمی رشتے سے لرننگ کا پروسیس پھوٹتا ہے، اور یہی شاید سب سے خوبصورت پروسیس ہے لرننگ کا۔ تو میں آپ ہی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں حدیقہ اس کے حوالے سے کہ آپ کا جو اپنا ایکسپیرینس ہے، صاف ظاہر ہے کہ ایک خاص میچورٹی کے بعد ایک لیول آف گریجویشن آپ نے اچیو کیا آرکیٹیکچر میں، اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی قاسم صاحب سے، اور تو اس سے پہلے کے جو آپ کے تجربات تھے اس میں آپ نے کیا ایسے پروسیسز محسوس کیے ایک لرنر کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، جہاں آپ کو لگا کہ یار یہ کیا طریقہ ہے پڑھانے کا، اور کاش یہ طریقہ نہ ہوتا؟ جو اس کا سب سے بڑا نقصان میں نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ ان پورے 5 سالوں میں کوئی بھی مجھے اس سبجیکٹ سے، اس فیلڈ سے محبت نہیں کرا سکا۔ When I was about to complete my degree, I thought کہ I am going to quit architecture because this is not for me. کہ جس طرح سے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا اس میں کہیں کوئی انسپریشن تھی ہی نہیں، جو جس طرح ناؤ اف آئی لک ایٹ اٹ، جس طرح ہم ہاسپٹلس بناتے ہیں، آئی نو کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ پروفیشن، ہم کتنے لوگوں کی زندگی کو امپیکٹ کر سکتے ہیں، کہ ہمارا تھاٹ پروسیس ایکچولی کتنے لوگوں کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ سو اٹس اے ویری سیریس تھنگ، اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اٹس اے سیریس تھنگ اس لیے اس کو جبر سے پڑھانا چاہیے تھا۔ آئی ایم سیئنگ از کہ کبھی انسپائر ہی نہیں کیا گیا، یا ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ ہم اس معاشرے میں کتنا امپورٹنٹ کیریکٹر ادا کرنے والے ہیں آگے جا کے۔ اور آئی آلویز تھاٹ دیٹ آرکیٹیکچر از ناٹ فار می، آئی شوڈ کوئٹ آرکیٹیکچر۔ تو کیا چیزیں ایسی ہو رہی تھی جس سے یہ ایک ایلینیشن پیدا ہوئی؟ میں آپ سے عرض کروں کہ ڈاکٹری میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ جو آپ نے آرکیٹیکچر کے لیے کہا کہ بہت سارے لوگ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بننے آئے، اور انہوں نے ڈاکٹری کے دوران ہی طے کیا کہ تو بالکل میں تو نہیں بنوں گا ڈاکٹر، میں نہیں تو، یعنی کہ آف ہو گئے وہ، صرف طریقہ جو پڑھانے کا تھا اس سبجیکٹ کو، اس کی وجہ سے دوری اختیار کر لی انہوں نے، جس کا آپ نے اظہار کیا۔ تو کیا ہو رہا تھا ایسا؟ مجھے لگتا ہے کہ لیک آف ایمپتھی، شاید کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کو ہو از ناٹ اے پروفیشنل یٹ، وہ ابھی سیکھ رہا ہے، سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہے، اور وہ صرف یہ پروفیشن نہیں سیکھ رہا، وہ ساتھ ساتھ زندگی بھی سیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی پریکٹیکل لائف میں شامل ہونے والے ہیں۔ وی آر گوئنگ ٹو بی دا ارننگ ممبرز آف آور فیملی، اور بہت سارے پریشرز جو پڑھنے والے ہیں۔ سو وہ سب چیزیں کمبائنڈ ہیں، اور اس سب کے ساتھ what we needed was some empathy, somebody who could have understood کہ ہم سب سے بہت ڈسٹنکٹ فیلڈ سے آتے ہیں۔ کسی نے ایف ایس سی پری میڈیکل کی ہوئی ہے، کسی نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی ہوئی ہے، کوئی آئی کام کر کے آیا ہے، کوئی آئی سی ایس کر کے آیا ہے۔ کوئی ایسا اسپیسیفک سبجیکٹ نہیں ہے جو ایگزیکٹلی آگے جا کے امپلیمنٹ ہونا ہے انٹو آئی کین ٹاک اباؤٹ آرکیٹیکچر بیکاز آئی ایم این آرکیٹیکٹ، سو جو ایگزیکٹلی جا کے امپلیمنٹ ہونا ہے انٹو آرکیٹیکچر، سو اٹس نیو فار آل آف اس۔ اور obviously اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو are more blessed، یا جن کی ذہانت زیادہ ہوتی ہے، یا لرننگ کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے۔ exactly. So if you are supporting those students who are already good، حالانکہ ضرورت تو ان کو ہے نا جو آلریڈی لیک کر رہے ہیں،
جنہیں لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی کمی ہے, کوئی تھوڑی سی سپورٹ چاہیے, کوئی پوش چاہیے, صرف اتنی سی ایمپتھی چاہیے کہ کوئی بیٹھ کے یہ بات سمجھ لے کہ آپ کہاں پہ مشکل میں پھنسیں. جو میں نے سر سے سیکھا اس میں آرکیٹیکچر سے بہت زیادہ میں نے زندگی کے بارے میں سیکھا, اور وہ گرہیں سلجھتی گئیں تو آرکیٹیکچر آسان ہوتا گیا. تو ایک تو لیک آف ایمپتھی نے وہ ایلینیشن پیدا کی. یعنی اگر استاد کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ تھوڑی سی دیر کے لیے شاگرد بن جائے, بالکل ٹھیک ہے, یعنی ہو تو استاد ہی لیکن اپنے روسٹرم سے اٹھ کے اس لیکچر تھیٹر کی اس سیٹ پہ بیٹھ جائے اور اپنا ہی شاگرد بن کر اپنے آپ کو دیکھے, اپنا آبزرور بن جائے, تو پھر شاید وہ ایک بہتر ٹیچر ہوگا. ایمپتھی کا یہ, اور اس میں پھر ایک شاید کمپیشن بھی پیدا ہو جائے گا کہ وہ اس شخص سے زیادہ قریب ہوگا جس کو کم سمجھ آ رہا ہے. ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے کہ ہمارے جو استاد ہیں اکثر وہ اس شخص کے زیادہ قریب ہوتے ہیں جو بہت ذہین ہوتا ہے, جو بہت تیزی سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو ان کو ضرورت کہیں اور تھی جانے کی اور وہ گئے کہیں اور. تو ان کا رویہ اگر ماں جیسا ہو, یعنی ماں اپنے بچے کے اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جو سب سے کمزور ہوتا ہے, جو ذرا سا بھی بیمار ہوتا ہے وہ اس سے بہت قریب ہوتی ہے. تو ہم اکثر استاد کو باپ کے درجے پہ لے جاتے ہیں, لیکن یہاں آپ کی بات سے مجھے یہ لگا کہ استاد صرف باپ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر جو ایک مشفقانہ کیفیت ہے وہ ماں کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کمزور کے پاس جائے, اپنے اس شاگرد کے پاس جائے جسے کم سمجھ آ رہا ہے. یہ بہت کمال بات ہے. بیریئرز کا ذکر ہو رہا ہے قائد صاحب, آپ نے اپنا جو دامن بچایا جن چیزوں سے جو کہ خود شاید آپ خود ایک زمانے میں سیکھ رہے تھے آرکیٹیکچر, اور اس سے پہلے اسکول کالجز, اور پھر خود جو ہنر آپ نے سیکھے موسیقی کے حوالے سے, وہاں کیا بیریئرز ایسے تھے جن سے آپ نے دامن بچایا کہ جب میں ٹیچر بنوں گا تو میں یہ نہیں ہونے دوں گا؟ میرے خیال میں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ جو بھی آپ سکھا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. کیا جو میں علم دے رہا ہوں اس کا مقصد صرف اور صرف نمبر لانا ہے؟ کیا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہمارا ایک بہت ہی برا رواج ایک کمپٹیشن کا امانگس اسٹوڈنٹس ہم نے ڈالا, جو ٹپیکل ایک کیپٹلسٹ تھرسٹ ہے جو مجھے لگتی ہے, کیونکہ جب تک میں نے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو میں جب تک اپنا رشتہ توڑوں گا نہیں نا, میں کمپیٹ نہیں کر سکتا. واہ 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 واہ, یعنی کہ لرننگ ہونی تھی رشتے بنانے سے, جوڑنے سے, کمپٹیشن نے وہ رشتہ توڑ دیا. اچھا, اس سے بالکل اپوزٹ تھاٹ ہے ہمارے ٹیچرز کی. میں ابھی چند ہی دن پہلے ایک بہت بڑی یونیورسٹی پاکستان کی وہاں تھا, تو وہاں مجھ سے ایک بہت بڑے استاد ہیں, میں بہت عزت کی نگاہ سے انہیں دیکھتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ کمپٹیشن ختم کر دو پڑھائی میں سے, تو لوگ پڑھیں گے کیوں بھائی پھر اگر کمپٹیشن نہیں ہوگا, اگر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں ہوں گے تو. اچھا, مجھے ہر وقت نا مجھے ذرا کریکٹ کیجیے گا, اگر میں بہت جگہ جاتا ہوں نا تو وہاں ایک وہ پرائز ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو میری نگاہ ہمیشہ جاتی ہے ان بچوں کی طرف. یعنی ایک تو وہ بچے ہوتے ہیں نا جو لائن اپ ہوئے ہوتے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, تو میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ وہ جو سب سے پچھلی لائن میں ایک بچہ بیٹھا تالیاں مار رہا ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ اس کی امی بھی بیٹھی ہے, اور وہ جو ان کے درمیان اس سخت تناؤ ہے اور یہ دباؤ ہے, یعنی آپ سوچئے ذرا وہ کیا محسوسات چل رہی ہیں اس آخری سیٹ پر, کیونکہ اس کے بچے نے تو کوئی بھی پرائز نہیں لیا آج, اور اس وہ کمپٹیشن میں پیچھے رہ گیا ہے. تو یہ جو پروسیس ہم نے لرننگ کے حوالے سے شروع کر رکھا ہے, اس میں ہم عجیب بات ہے, یعنی رشتے توڑ رہے ہیں, ان اسٹوڈنٹس کے درمیان رشتے توڑ رہے ہیں جہاں جو آئے ہی اس انسٹیٹیوشن میں اس لیے تھے کہ رشتے ان کے جڑیں, اور وہ ایک دنیا میں جب باہر نکلیں تو دوست کی حیثیت سے اور کالیگس کی حیثیت سے. جی, جو امپورٹنٹ بات ہے نا, ایک تو یہی ہے, اور دوسرا جو مقصد ہے نا تعلیم کا, جو میں نے ہمیشہ کوشش کی وہ یہی کی کہ کوئی بھی آپ چیز سکھائیں تو اس کی جو ایونچویلٹی ہے نا, آپ کا کام ہے اس کو آخری نقطے تک جوڑنا. کہ اگر آپ ایک ڈیٹیل سیکھ رہے ہیں, آپ ایک ماسٹر پلان سیکھ رہے ہیں, تو اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ایونچولی کس شخص کی زندگی بدلے گی. اگر آپ کی اگر آپ کا کوئی بھی عمل, میرا ناقص رائے یہی ہے
کسی اور کی شخص کی زندگی بہتر نہیں کر رہا اور وہ صرف آپ کے اپنے لیے ہے، تو وہ پھر ایک بالکل سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے آپ کے اندر. پرابلم استادوں کے ساتھ کیا ہوئی ہے اب، وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ، کیونکہ ہمیں تو ہمارے استادوں نے کہا کہ یہ بانٹنے سے بڑھتا ہے، تو جب آپ بانٹنا چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے اندر اسٹیگنیشن بناتا ہے، اور پھر آپ اس سبجیکٹ کو سے نفرت شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی زندگی کا ہر چیز جو آپ نے اچیو نہیں کی اس کا دوش اپنے ہی پروفیشن کو دینا شروع کرتے ہیں. اب آپ یہ ماڈل پکڑ لیں، اب اسے کہیں کہ اچھا میاں اب تو آپ یونیورسٹی میں بیٹھ جائیں، اب آپ پڑھانا شروع کریں. تو جو شخص اپنے ہی پروفیشن سے نفرت کرتا ہے آپ کو کیسے پڑھائے گا؟ وہ آپ کو محبت کس طرح سکھا سکتا ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے محبت سکھا، کیونکہ یو کی ناٹ ٹیچ لو اف یو ڈونٹ فال ان لو، جیسے کہتے ہیں نا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ لفظ ہی شاید غلط ہے. یو نیور فال ان لو، یو آلویز رائز ان لو. تو محبت تو آپ کو بڑا کرتی ہے. اور ایک اور بہت ایک بڑے صاحب تھے، ایک مفکر، انہوں نے کہا کہ جب استاد شاگرد آئے کہ جی ہم آپ کو اپنا گرو مانتے ہیں، ہم آپ کے، تو ہی سیڈ دیٹ ڈونٹ فالو می بیکاز آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو لیڈ یو، اینڈ ڈونٹ واک ان فرنٹ آف می بیکاز آئی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو فالو یو. مے بی وی کین واک سائڈ بائی سائڈ. واہ 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 واہ، یعنی مجھ سے قدم ملا کے چلو. ادا کے چلو Walk with ایز ایکولز. میں تو اب اس پہ کہتا ہوں کہ استاد شاگرد جب تک برابری کے رشتے میں نہیں آئیں گے تو پھر آزادی کہاں سے ملے گی؟ ورٹیکل ریلیشن شپس تو کبھی آزاد نہیں کرتے، برابری کے رشتے آزاد کرتے. یعنی آپ نے یہ کہا کہ اب جو زمانہ ہے اس میں ہمیں شاید ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو شاگرد ہیں، جو ہمارے ساتھ اس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں استاد اور شاگرد کے، ان کو ایک نیا نام، ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کو لرنرز. یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کے فیسیلیٹیٹرز ہیں آن اے جوائنٹ وائج دیٹ دے آر ٹیکنگ ان لائف، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ دیر فور کو لرنرز کا ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ میرے خیال میں اب یہ موقع چلا گیا کہ آپ کسی کو کوئی نیا علم دے سکتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی کے ہوتے ہوئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہوتے ہوئے، نئے لرننگ ٹولز اور نیو نالج انجنز کی وجہ سے. اب کسی استاد کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے جو وہ پہنچا دے گا اپنے شاگرد کو، لیکن جس وقت یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بنا لیں گے، جس کے اندر ایمپیتھی ہوگی، جیسے ہمیں حدیقہ صاحبہ نے بتایا، جس کے اندر جبر نہیں ہوگا، جس کے اندر محبت کی کیفیت ہوگی جو قاسم صاحب نے جس کا ذکر کیا، تو اور جس میں کمپٹیشن نہیں ہوگا، تو پھر وہ جو کیفیت پیدا ہوگی لرننگ کی، اس سے پھر سوال پیدا ہوں گے. تو جو نیا زمانہ ہے لرننگ کا، وہ زمانہ اب جواب تو بنے بنائے موجود ہی ہیں، وہ نئے سوال جنریٹ کرنے کا ہے. تو سیکھنے کا ایک نیا طریقہ آج کی گفتگو میں ہمارے سامنے آیا، وہ یہ ہے کہ استاد اور شاگرد مل کر نئے نئے سوال بنائیں.